بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو آدمی اس کو میرے خوف سے یعنی اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس کے بدلے میں ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نظر اگرچہ بہت معمولی سی چیز ہے، ایک فعل ہے کہ کسی چیز پر پڑی اور اسے دیکھنا شروع کر دیا انسان نے، لیکن اس کا اثر براہ راست انسان کے دل پر پڑتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر فرمایا۔ یعنی جب ہم کسی نامناسب چیز کو جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نامحرم عورت، مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا اور عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور دوسری طرف فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے بھی یہ فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو یہ بد نظری کا علاج بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ میرے سے بد نظری ہوتی ہے، یعنی غیر محرم عورت کو میں دیکھتا ہوں اور اس سے لذت اٹھاتا ہوں، تو یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو ایمان کے لیے بھی جان لیوا ہے اور خود جان کے لیے بھی جان لیوا ہے۔ ایمان کا تو اس سے جنازہ نکلتا ہی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں ہے اس کے دل میں عبادات کی لذت نہیں ہے، لذت ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ غلط نظر آدمی کے دل کو خراب کرتی ہے اور جسم کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں خیالات غلط قسم کے انسان کے دماغ میں پکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے آگے جسمانی لحاظ سے برا اثر پڑتا ہے، یا پھر شیطان اس نظر کے بہانے سے آگے بڑھاتے بڑھاتے آدمی کو گناہ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، والاذنان تزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ تو یہ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکن نظرۃ الاولی، اگر کسی غیر محرم عورت پر تمہاری نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، یعنی جو اچانک پڑ جائے، وعلیک الثانیہ، لیکن جو دوسری نظر ہے یعنی نظر بھر کے دیکھنا، یہ تو تمہارے اوپر وبال اور بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ ایک نوجوان عورت مسئلہ پوچھنے آ گئی، حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا، تو آپ نے حضرت فضل بن عباس کا منہ پکڑ کر دوسری طرف لگا دیا، کیونکہ وہ بھی نوجوان تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہاری نظر کی حفاظت ہو۔ تو اس نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل دو گناہ فرمایا بڑے کثرت سے ہو رہے ہیں، ایک نظر کا گناہ اور ایک غیبت کا گناہ، کان کا گناہ۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے ہماری عبادات بے جان ہیں، ان میں لذت نہیں ہے، ان میں جان نہیں ہے، تلاوت کلام پاک میں جان نہیں، نماز میں جان نہیں، ذکر ہے تو اس میں مزہ نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا مزہ ہے۔ فرمایا کہ جو نظر کی حفاظت کرے اسے میں ایسی کیفیت اس کے دل میں پیدا کروں گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا، اور یہ وہ لذت ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے سارے مزے ہیچ ہیں،
دنیا کے ساری لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. جو لذت اللہ انسان کے دل میں پیدا کر دیں اس کے سامنے دنیا کی لذتیں کیا ہیں. جن لوگوں کو یہ لذت کا پتہ چل گیا ہے وہ پھر نظروں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث سے مولانا صوفی سرور صاحب دامت برکاتہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے تو بڑی بھابھی صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھائیوں کے ساتھ 10 سال رہنا ہوا، لیکن کبھی بھی غیر اختیاری طور پر بھی اپنی بڑی بھابھی صاحبہ پر نظر نہیں پڑی. غیر اختیاری نظر ڈالنا تو بات کا مسئلہ ہے. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ حج کے موقع پر ایک ایسا ہوا کہ کئی دن تک ایسا کمرے میں رہنا پڑا جہاں عورتیں مرد اکٹھے تھے، لیکن الحمدللہ کبھی بھی کسی عورت پر غیر اختیاری نظر بھی نہیں پڑی. جب انسان بچنے کی نیت کر لے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. جب ہماری نیت نہیں ہوتی تو پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ یہ ماحول ایسا ہے، فلاں ہیں. اصل میں انسان کی اپنی اندر کی نیت ہے. نیت ہو تو اللہ راہیں سجھاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اینک اتار کے چل رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں اور اینک اتاری ہوئی ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اینک کیوں اتاری ہے؟ کیونکہ نظر جھکانے کا حکم ہے، اینک اتارنے کا حکم نہیں ہے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، جو جواب ایسا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ یہاں دائیں بائیں بے پردگی کا ماحول ہے، کیونکہ وہ بیچارے غیر مسلم ہیں، نا سمجھ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ بے پردگی کا ماحول ہے. تو فرمایا کہ میں نے اینک اس لیے اتار رکھی ہے تاکہ اچانک بھی میری نظر پڑ جائے تو کوئی شکل و صورت مجھے صاف نظر نہ آئے، دھندلی نظر آئے، صاف نظر نہ آئے. آگے فرمایا کیوں؟ کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی ہو ہے تو بیٹی. فرمایا یہ ہے وہ حیا والا جذبہ جو ایک مسلمان کو عرش تک پہنچاتا ہے. مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے. اس لیے ایک آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی عجیب سی تھی، پہلی زندگی، لیکن ایک دم کسی نے اسے دیکھا، محسوس کیا کہ وہ بڑا بدل گیا ہے. اب وہ نظر اٹھاتا نہیں ہے اوپر. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں پیر پیدا ہو گیا، میرا پیر صاحب پیدا ہو گیا، انہوں نے میری نظر جھکا دی ہے. کسی نے کہا وہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بیٹی کی دولت سے نوازا ہے، بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے. تو اب جب میں کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے لگتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے کہ اگر آج میں کسی کو دیکھوں گا تو کل میری بہن بیٹی کو بھی کوئی دیکھے گا. اس لیے فرمایا تھا عفو تعف نساؤکم، تم خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. یعنی جو معاملہ تمہارا ہوگا وہی تمہارے ساتھ آگے جا کے ہوگا. تو اللہ تعالی ہماری نظروں کو پاکیزہ فرما دے اور ہماری نظروں میں حیا کا سرما لگا دے. آمین آمین یا رب العالمین. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جب بال سفید ہو جائیں، چاہے عمر سے پہلے ہو جائیں یا طبی عمر پہ پہنچ کے ہو جائیں، چاہے مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، چاہے جوان کے ہوں یا بوڑھے کے ہوں، تو ان بالوں کا رنگ تبدیل کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ تو ان بالوں کو رنگ تبدیل کرنا یہ جائز ہے، لیکن کون سا رنگ تبدیل کرنا چاہیے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیرو، کہ اس جو بڑھاپا ہے اس کے رنگ تبدیل کر دو، یعنی سفید بالوں کو کسی اور رنگ میں کر دو. لیکن فرمایا وجتنبوا السواد، کالے رنگ سے بچو. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کالے رنگ سے اپنے بالوں کو سیاہ کریں گے، تو ان کے لیے بھی ایک وعید ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے جب بالوں کا رنگ تبدیل کرنا ہو تو خالص کالے رنگ سے بچنا چاہیے. جو گہرا قسم کا جو ڈارک براؤن کہتے ہیں جس کو، یا نیوی بلو ہے یا اور اس کے قریب قریب ایسا رنگ کہ جو بالکل کالا نہیں ہے، چاہے دور سے ایسا ہی لگے کالا ہے لیکن کالا مکمل نہیں ہے، وہ رنگ استعمال کرنا چاہیے. بالکل جو سیاہ رنگ ہے، کالا رنگ ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایسی حالت میں نماز پڑھنا جو ہے نا اس میں بھی کراہت آ جاتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، بالکل سیاہ رنگ سے بچنا چاہیے.
کچھ گہرا سرخ یا ڈارک براؤن یا اس قسم کے رنگوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔